نبی کا فرمان سنیے، کوئی بھی جان اس بات کا اقرار کرتی ہو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جھوٹے معبود تو ہزاروں ہیں، معبود برحق حق کے ساتھ جس کی عبادت کی جائے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے لیے سجدے کر رہے، اللہ معبود برحق ہے، کچھ قبروں پہ سجدے کر رہے، پیروں پہ سجدے کر رہے، بزرگوں پہ سجدے کر رہے۔ یہ پیر جس کو معبود بنا لیا گیا، یہ شیخ جس کو معبود بنا لیا گیا، یہ معبود باطل ہے۔ جو جان بھی اس بات کا اقرار کرے، اس کے دل میں یقین ہو، وہ دل کی گہرائیوں سے اس کو تسلیم کرے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کو مصیبتوں میں پکارا جائے، جس سے شفا مانگی جائے، جس سے رزق مانگا جائے، جس سے اولاد مانگی جائے، جس سے بیماریوں کو ٹالنے کا درخواستیں دی جائیں الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور وہ یہ عقیدہ بھی رکھے کہ میں اللہ کے رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اسے یقین ہو۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب سوچئے، جسے یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، کیا وہ غیر اللہ کے در پہ جا کے سجدے کر سکتا ہے؟ سجدے تو ہوتے وہی ہیں جہاں امید ہو کہ یہاں کا آنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا، وہیں پہ سجدے کرتا ہے۔ انسان وہیں پہ اپنے آپ کو ذلیل بنا کر پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو کم تر بنا کر پیش کرتا ہے، جہاں اسے امید ہوتی ہے کہ اس در کا منگتا، اس در کا بھکاری خالی جھولی لے کر نہیں، جھولی بھر کے جاتا ہے، اور یہ در صرف عرش والے اللہ کا در ہے۔ گناہوں کی بخشش کا ایک ہی ذریعہ اللہ کی توحید کو سمجھیے اور اللہ کی توحید پہ قائم ہو جائیے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں، یہ ابن آدم، حدیث قدسی ہے، مالک فرماتا ہے یہ ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے اولاد آدم، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، تو میرے پاس آئے تھے، میری ملاقات ہو اس حال میں زمین و آسمان میں جو خلا ہے یہ سارا خلا تیرے گناہوں سے بھرا ہوا۔ ایک روایت میں آتا ہے اس زمین سے آسمان تک کا سفر 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ آسمان کتنا بڑا ہے، زمین کتنی بڑی ہے، یہ خلا کتنا بڑا ہے۔ اے اہل توحید، اے لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والوں، اے اللہ کی توحید کو اپنے دلوں میں بٹھانے والوں، اے اللہ کی توحید کے آوازے کو عام کرنے والوں، اس پکار کو لوگوں کی سماعت سے ٹکرانے والوں، اس دعوت توحید کو لے کر کریا کریا کوچا کوچا گھومنے والوں، مبارک ہو تم کو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس اس حال میں آئے کہ زمین و آسمان کا یہ خلا سارا تیرے گناہوں سے بھرا ہوا ہو، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، ایک شرط کے ساتھ، یہ زمین و آسمان کا خلا ہر طرح کے گناہ سے بھر جائے، ایک شرط کے ساتھ، ایک نہ ہو، کون سا؟ جھوٹ نہ ہو، چوری نہ ہو، قتل نہ ہو، زنا نہ ہو، ڈکیتی نہ ہو، کیا نہ ہو؟ شرک نہ ہو۔ آج تو سائل کسی سے پوچھ لے شرک کے بارے میں تو کہتے ہیں یہ شرک پر کوئی چیز نہیں ہے، بس یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنی کتاب ملفوظات احمد رضا میں لکھتے ہیں کہ جنید بغدادی دریائے دجلہ پر کنارے پر کھڑے تھے، انہوں نے پار جانا تھا، تو وہ یا اللہ کہتے ہوئے دریا پر چلنے لگ گئے جیسے انسان عام راستے خشکی پہ چلتا ہے۔ پیچھے ایک بابا مرید بھی تھا، انہوں نے کہا شاہ جی تسی تو جان رہے ہو، میں بھی جانا ہے، مجھے بھی لے جاؤ۔ کہا تو کہ یا جنید یا جنید یا جنید، مرید نے کہنا شروع کر دیا یا جنید یا جنید یا جنید، دریا نے اس کو بھی راستہ دے دیا، اب یہ بھی پانی کے اوپر مثل سڑک چل رہا ہے۔ احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ جب یہ مرید عین دریا کے سینٹر میں پہنچا تو شیطان لعین نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک اللہ کی توحید وسوسہ ہے، اللہ کی توحید شیطانی وسوسہ ہے۔
کائن دریا میں درمیان میں آ کر شیطان لعین نے وسوسہ ڈالا کہ پیر صاحب جنید بغدادی صاحب تو کہہ رہے ہیں یا اللہ، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو کہہ یا جنید. جب وہ اللہ کو پکار کر دریا ان کو راستہ دے رہا ہے تو میں بھی اللہ کو ہی پکارتا ہوں. کہا میں نے یا جنید کی تسبیح چھوڑی اور میں نے کہا یا اللہ، اور غوطہ کھایا سیدھا اندر. ڈوبتے ہوئے کہا پیر جی میں تو گیا. کہا تینوں کہنے کیا سی یا اللہ کہنو بڑا بابی ٹکدا نہیں. کہا یا جنید. اس نے ڈوبتے ڈوبتے اندر پانی سے کہا یا جنید. پانی نے پھر اس کو اوپر نکال دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے یہ شرک تو کفار مکہ کے شرک سے بھی بڑا ہوا. کفار مکہ کی کنڈیشن مالک کے فرمان میں سنیے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. مشرکین مکہ کشتییں جب ان کی بھور میں پھنس جایا کرتی تھی لات و عزا کو بھول کر رب کو پکارا کرتے تھے، اور جب وہ آسانیوں میں آتے تھے پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتے. اور یہاں بیچ دریا کے اس کے دل میں آیا کیوں نہ میں اللہ کو پکار لوں. تو احمد رضا صاحب لکھتے ہیں یہ شیطان لعین کا وسوسہ تھا. اور مالک کیا فرما رہا ہے؟ بندے تیری میری ملاقات اس حال میں ہو زمین و آسمان کا گیپ گناہوں سے بھر لائے، اس میں ہر طرح کے گناہ ہوں سوائے ایک گناہ کے. ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. اے بندے اگر زمین و آسمان کے خلا گناہوں سے بھرے ہوئے شرک والا گناہ اس میں نہ ہوا، میں ساری زمین کا خلا، یہ سارا خلا اپنی رحمتوں سے بھر کے تیرے پاس آؤں گا اور ہر چیز معاف کر دوں گا. اور ایک روایت میں ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا جس پہ اللہ راضی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب سے رج کے گناہ کرنے شروع کر دینا کہ معافتے ہو ہی جانا سگٹا پینچ کی حرج ہے، معافتے ہو ہی جانا داڑھی منڈنچ کی حرج ہے. یہ جس کے لیے اللہ چاہے گا معاف کرے گا، اور جس کے لیے نہیں چاہے گا اس کو جہنم کی بھٹی میں ڈال کے پھر نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا. اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، ہمیں اس کی سزا دے کے جنت میں نہ بھیجنا، ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر کے اپنی جنتیں عطا فرمانا. توحید وہ عظیم سرمایہ ہے لوگوں کہ اس توحید کو سمجھنے سے ایمان کی مٹھاس انسان کو نصیب ہو جاتی ہے. آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. جس کے اندر تین باتیں پیدا ہو جائیں، جس کے دل میں تین باتیں پیدا ہو جائیں، اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے سب سے پہلے کہنے والے کے دل میں اور پھر ہر سننے والے کے دل میں یہ پیدا فرما دے. اللہ انسانوں کے دل تو تیری انگلیوں کے درمیان ہے، تو جیسے چاہتا ہے ان کو موڑ دیتا ہے. اللہ ہمارے دل کے اندر یہ تین باتیں پیدا فرما دے تاکہ ہمارا دل بھی ایمان کے ذائقے کو چکھے. فرمایا جس کے دل میں یہ تین باتیں پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا. دوسرے لفظوں میں وہ پکا مومن بن گیا. اس کے ایمان کی گارنٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی. وہ کیا ہے؟ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. سب سے پہلی بات اس کے دل میں جو محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہو کائنات میں وہ کسی اور کے لیے. زبان سے کہنے کو ہم جتنے ہیں، بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والا یہی کہتا ہے مجھے اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہے. زبان کچھ اور چیز ہوتی ہے، پریکٹیکل زندگی. اب سوچئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا میرے دل میں کائنات کی ہر محبت پر غالب ہے؟ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، باقی ساری مثالیں خود فٹ کر لینا. ایک مثال میں دیتا ہوں. بیگم صاحبہ کہتی مولوی نال میرا گزارا نہیں ہوتا. تو کتنے داڑھی رکھ کے مولوی جانا نہیں. وہ پہلے والے سسٹم جو تھا نا وہ ٹھیک تھا. ہاں نہ پتہ لگتا تھا یہ وہ بچہ ماں باپ کے درمیان میں سویا ہوا اندھیرے میں، رات کا پہر، بچے کو پیاس لگی،
اس نے ماں کے منہ پہ ہاتھ پھیرا، وہ بھی صاف، ابو کے منہ پہ ہاتھ پھیرا، وہ بھی صاف، وہ پریشان ہو کے بیٹھ گیا، میری ماں کے لیے میرا پیو کیڑا۔ اللہ نے مرد بنایا، کہتے نہیں سانو لوڈ نہیں، ہمیں دوسری پارٹی میں اللہ رہنے دے، اس پارٹی میں جانے کی ہمیں ضرورت۔ بیگم صاحبہ کہتی ہے داڑھی شیو کر دو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کو معاف کر دو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، باقی مثالیں ساری اس کے اوپر اپنے آپ خود فٹ کر لینا۔ بیگم کہتی ہے یہ داڑھی والے کے ساتھ نہیں رہنا، نبی فرما رہے ہیں وفر اللحا، داڑھیوں کو معاف کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے یا بیگم کی، قوم کی، قبیلے کی، دوستوں کی، ماں باپ کی، نفس کی محبت زیادہ ہے؟ کس کی مانتے ہیں؟ فیصلہ خود کر لینا۔ اگر آپ کو رہنا ہے تو یہ گھر کے دروازے کھلے ہیں، نہیں رہنا وہ دروازہ کھلا ہے، چل تیرا خروج نہائی مارتا ہوں میں، اللہ اور نہیں دے دے گا، لیکن میں نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا، میں اللہ سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اگر تو آپ کا ایمان یہ کہتا ہے کہ ہر کسی سے ٹکر لی جا سکتی ہے، ہر کسی کو ناراض کیا جا سکتا ہے سوائے اللہ اور محمد الرسول اللہ کے، تو آپ کے دل میں ایمان، محبت سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اور اگر بیگم کی ایک آنکھ کے اشارے پر آپ سنت رسول کو شیو کر کے گٹر کی گندگی میں بہا دیتے ہو، تو پھر سوچنا آپ کے دل میں بیوی کی محبت زیادہ ہے یا محمد کی محبت زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان سے ہر کوئی کہتا ہے اپنے گھروں میں لوٹو، محمد کریم پردے کا حکم دے رہے، بیوی نہیں مان رہی، آپ کس کو رائج کر رہے ہو؟ نبی کریم شادی بیاہ کر کے دکھایا، میرے نبی نے، ہندوؤں نے بھی کر کے دکھایا، آپ کس کے مذہب پر چل کر شادی کر رہے ہو؟ اس طرح اے ٹو زیڈ مسائل کو سمجھتے جاؤ اور تولتے جاؤ، میرے دل میں اللہ رسول کی محبت زیادہ ہے یا میرے دل میں خیر اللہ کی محبت زیادہ ہے؟ تو جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر محبت پر غالب آ جائے، اس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا۔ اور دوسری بات، امام الانبیاء فرماتے ہیں وَإِن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ کسی بھی آدمی سے محبت کرے صرف اس بنیاد پر کرے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ محبت کی بنیاد کیا ہو؟ میں انڈین ہوں، یہ انڈین ہے، میں پاکستانی ہوں، یہ پاکستانی ہے، میں پٹھان ہوں، یہ پٹھان ہے، میں پنجابی ہوں، یہ پنجابی ہے، میں سندھی ہوں، یہ سندھی ہے۔ یہ محبت کی بنیاد نہیں ہے۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، وہ فلاں بندے کا رشتہ ہمارے گھر میں آیا، دین ایمان کے لحاظ سے تو ہمیں بالکل مقبول ہے، لیکن دیکھو نا ہم بلوچ اور وہ مسلی تیلی کمار، ہماری اب اتنی اونچی ذات ہے، ان کے ساتھ کیسے اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ لوگوں سے اللہ کے لیے محبت نہیں کر رہا۔ کسی بھی انسان سے محبت ہو، محبت کی ایک وجہ ہے یہ اللہ کے دین پہ چلنے والا، یہ اللہ کی توحید کو ماننے والا، یہ اللہ کی شریعت پہ عمل کرنے والا، اس لیے میں بھی اس سے محبت کر رہا۔ اور تیسری وجہ، ایمان کا ذائقہ چکھنے کا تیسرا طریقہ، دو تو یہ ہو گئے، تیسرا یہ ہے کہ وہ کفر میں لوٹنا اس کو ایسے لگے جیسے آگ میں چھلانگ مارنا۔ قوم قبیلے کے ہاتھ سے مجبور ہو کر قبروں پہ سجدہ کر آنے والوں، برادری کی ناراضگیاں برداشت نہ کرتے ہوئے دودھ کی سبیل بابا جی کی قبر پہ چلانے والوں، کیا آپ جس کفر سے اللہ نے آپ کو نکالا ہے، جس شرک کی وادی سے اللہ نے آپ کو نکالا ہے، آپ چند لوگوں کی ناراضگی برداشت نہ کر سکے اور آپ نے بھی اسی راستے پہ چلنا شروع کر دیا کہ کیا کریں؟ قوم، برادری